السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدے میں ہمارا سبق چل رہا ہے تختی نمبر 6 میں۔ کل کے سبق میں تختی نمبر 6 کا نام اور تختی نمبر 6 کے متعلق 2-3 چیزیں بتائی تھیں جن کا سمجھنا، جن کا یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تختی نمبر 6 کا نام ہے مشق حرکات و تنوین، کہ اس کے اندر ہم نے حرکات جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، حرکات غیر مدہ اور حرکات تنوین، تو جب ہماری تختی نمبر 4 شروع ہوئی تھی تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہاں سے حرکات شروع ہو رہی ہیں۔ پھر حرکات کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کل حرکات کتنی ہیں۔ پھر اس کے بعد تختی نمبر 4 میں 3 حرکات پڑھی ہیں، زبر زیر پیش۔ پھر تختی نمبر 5 میں 3 حرکات پڑھی ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اب اس تختی نمبر 6 میں ان 6 حرکات کی مزید مشق ہوگی اور الفاظ میں یہ حرکات لے کے آئیں گے اور الفاظ میں ان کو پڑھیں گے کہ جب الفاظ کے اندر 1-1 2-2 3-3 حرکات اکٹھی آ جائیں۔ پہلے ہم نے الگ الگ پڑھی تھی، حمزہ زبر ا، با زبر با، الگ الگ پڑھا تھا۔ اب یہاں پہ اکٹھا پڑھنا ہے کہ ایک لفظ میں 2 حرکات جو ہے نا، حرکات غیر مدہ زبر زیر پیش آ جائیں گی ایک لفظ میں، تو ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری بات یہ تھی کہ اس تختی کے اندر جوڑ توڑ نکالنا سیکھیں گے، کہ کسی لفظ کا جوڑ نکالنا ہے تو اس کا کیسے نکالنا ہے، وہ اس تختی میں ہم سمجھیں گے۔ تیسری بات، اس کے اندر ہم نے جو ہے وقف کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اگر قرآن مجید میں آیت مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ہم نے رکنا ہے، سانس نکالنا ہے، تو وہاں پہ رکنا کس طریقے سے ہے وہ اس تختی کے اندر آپ کو سمجھایا جائے گا۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ سب سے پہلے والا حرف حمزہ زبر ا، با زبر با۔ اب ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے، کیا بن گیا؟ آبا۔ اب یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، تختی نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرکات غیر مدہ کو نہ ہی لمبا کرنا ہے نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ آبا، آ با ایسے لمبا نہیں کرنا، آ با یہ جھٹکا ہے، یہ بھی نہیں کرنا، یہ دونوں کام نہیں کرنا، نہ لمبا کرنا نہ جھٹکا دینا ہے۔ آبا، آگے دال 2 زبر دن، آبادن، وقف آبادا۔ اگلا حرف حمزہ زبر ا، حا زبر حا، آحا، دال 2 پیش دن، احدن، وقف احد۔ اب یہاں پہ جو وقف ہو رہا ہے اس کو سمجھے کہ یہاں پہ کیسے وقف کرنا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش آ جائیں تو وقف کرتے وقت آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ ساکن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دال کے اوپر سے یہ 2 پیش ہم ختم کر دیں گے اور اس کے اوپر جزم لگا دیں گے، کیونکہ جزم والے حرف کو ساکن بولتے ہیں۔ جب جزم لگائیں گے تو تب ساکن ہوگا، تو دال کے اوپر ہم جزم لگا دیں گے اور دال کو پیچھے ہا کے ساتھ ملا دیں گے۔ احد، احد، یہ ہے وقف کرنے کا طریقہ کہ اگر لفظ کے آخر میں زبر آ جائے یا کیا آ جائے،
دو پیش آ جائیں، دو زیر دو پیش، تو اس کا وقف کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں۔ جیسے یہاں پہ دال آخری حرف ہے تو ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا ہے اور اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا دیا۔ جی اگلا حرف دیکھیں، حمزہ زبر ا، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذ، آخذ، وقف اخذ۔ اب یہاں پہ دیکھیں آخری حرف کے اوپر زبر آئی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ اس ذال کو ہم نے ساکن کر دی ہے اور اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا دی ہے، اخذ۔ آگے حمزہ زبر ا، ذال زیر ذی، اذی، نون زبر ن، اذین، وقف اذن۔ اب یہاں پہ بھی ایسے ہوا ہے کہ نون کے اوپر آخر میں نون ہے، نون کے اوپر زبر تھی تو ہم نے قاعدہ یہ لگایا کہ اگر لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش آ جائیں تو وقف کرتے وقت آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اذن۔ آگے حمزہ زبر ا، میم زبر م، اما، را زبر را، امر، وقف امر امر۔ تو یہ ہے آج کا سبق۔ آج تھوڑا سا سبق پڑھا ہے، مزید اس کی آپ مشق کریں تاکہ ہمیں جوڑ توڑ نکالنا آ جائے۔ جوڑ توڑ کیسے نکالنے ہیں، ہجے جس کو بولتے ہیں، یہ کیسے کرنے ہیں، یہ بار بار سنیں تاکہ آپ کو جوڑ توڑ نکالنے کا طریقہ سمجھ آئے کہ جوڑ توڑ کیسے نکالا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وقف کرنے کا طریقہ سمجھیں۔ دو طریقے آپ کو بتا دیے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، اگر لفظ کے آخر میں دو زبر آ جائیں تو وقف کرتے وقت ایک زبر کو ہٹا دیں گے، جیسے ابداً، وقف ابدا۔ دوسرا وقف کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش آ جائیں تو وقف کرتے وقت آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں گے، مشق کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔